پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 23 مارچ کو پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ اس حوالے سے مرکزی قائدین کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی۔ پنجاب میں جناب میاں شہباز شریف صاحب صوبہ پنجاب کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلائیں گے، یہاں خیبر پختونخوا میں میری ذمہ داری عائد کی گئی، صوبہ سندھ میں جناب شاہ اویس نورانی صاحب کی، بلوچستان میں جناب محمود خان اچغزی صاحب کی، تاکہ صوبوں کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلا کر 23 مارچ کے اس مہنگائی مارچ کے انتظامات پر کام شروع کیا جائے، اس کی تیاریوں کے لیے کام شروع کیا جائے۔ آج تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عزم، اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، اور ایک بار پھر یہاں سے پوری قوم کو آواز دی جا رہی ہے کہ ناجائز حکومت اور پھر نااہل حکومت جس نے ملک کی اقتصاد اور ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور عام آدمی اس وقت مہنگائی کے پہاڑ تلے کراہ رہا ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ غریب آدمی آج بھی واقعہ ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں قتل کر دیتے ہیں، ان کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی، دریا برد کر دیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور ان کو موت آسان نظر آتی ہے، زندگی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی تمام صورتحال سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات بھی مد نظر ہے کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس مرحلے میں حکمران جماعت کو جو شکست ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اگر جمعیت علماء اسلام کو زیادہ ووٹ ملا ہے تو یہ بھی اپوزیشن کی فتح ہے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر چند کہ ہمارا مطالبہ عام انتخابات کا ہے، لیکن یہ بلدیاتی الیکشن اس حوالے سے ایک کامیاب تجربہ بھی ثابت ہوا، اور عوام کی جذبات کی ترجمانی بھی اس نے کی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا مرحلہ میں بھی اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوگا حکمران جماعت کا، اور قوم یہ بات ثابت کرے گی کہ پچھلے الیکشن میں اس کی کامیابی جعلی تھی اور دھاندلی کی پیداوار تھی۔ حقیقی رائے اب قوم کے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بتائیں کہ 23 مارچ کو دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا کی جانب سے، 23 مارچ کی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر کوئی بات ہے تو مرکزی قیادت ہی طے کرے گی۔ آج صوبائی اجلاس نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اپنے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ صاحب، آپ بلدیاتی انتخابات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی کامیاب ہوئی ہے، لیکن حکومت جاری کر رہی ہے نئے رولز آف بزنس تیار کرنے میں،
تمام تر اختیارات جو ہیں میئر کے یا چیئرمین کے وہ واپس لے کر ضمنی انتظامیہ کے جو افسر لوگ یعنی اسسٹنٹ کمیشن اس کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. کیا آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے سے ضلع نکال دیا تاکہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اور تمام محکموں کے ضلعی عہدیداران وہ بلدیاتی منتخب لوگوں کے ماتحت نہ آ سکیں. اور اب جب ان کو ناکامی ہوئی ہے تو تحصیلوں میں بھی اب نئے قانون کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے. ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کی تائید کے ساتھ کہ جو ابھی قومی اسمبلی میں منی بجٹ لایا گیا ہے اس منی بجٹ پر کوئی بحث نہیں ہوئی، بغیر ڈیبیٹ کے بلڈوز کیا گیا. اسے اتنے اہم قومی مسئلے پہ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں بھیجا گیا، ایوان کے اندر بھی اس پر بحث نہیں کی گئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ایک نیا بل تیار کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ پھر اسٹیٹ بینک حکومت کے مطالبے پر بھی حکومت کو قرض نہیں دے گا. تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو آئندہ کی بات ہوگی جب باضابطہ طور پر یہ باقاعدہ IMF کے کنٹرول میں نہیں گیا ہے. تب بھی جولائی 2019 سے ہمارے اسٹیٹ بینک نے حکومت پاکستان کو قرضہ نہیں دیا ہے اور جتنے قرضے لیے گئے ہیں وہ کمرشل بینکوں سے لیے گئے ہیں. اب کمرشل بینکوں سے قرضے لینے کے نفع اور نقصان کے مالکان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، آپ اس سے پہلے بھی دھرنا دے چکے ہیں اور بھرپور طریقے سے دے چکے ہیں، لیکن اپوزیشن وہاں پر پنچر ہو گئی تھی. اب اپوزیشن نے حالانکہ کہا تھا کہ ہم ساتھ جائیں گے، ابھی اپوزیشن کہتی ہے ہم پھر سے ساتھ جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر اکیلے چھوڑنے والے ہیں. شاید اس وقت فیصلہ بھی ہمارا تھا لیکن ان کی صرف تائید کے ساتھ تھا، یکجہتی ضرور دکھائی تھی. اب تو فیصلہ ہی مشترکہ ہے، فیصلہ ہی مل کر ایک ہی فورم پہ ہوا ہے. لہٰذا اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ اس پہ قیاس نہ کریں. انشاءاللہ سب یکساں طور پر اپنی بھرپور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس مارچ کو کامیاب بنائیں. یہ بتائیے کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفے اسمبلیوں سے دیے جائیں گے. دیکھیے استعفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں. لیکن اگر یہی استعفے آج ان حالات میں اور ان دنوں میں حکومت الیکشن لینے میں کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت کو طاقت بنا کر ان سے حکومت حاصل کی جائے اور الیکشن حاصل کیے جائیں. پیپلز پارٹی اور ANP کا کیا؟ پیپلز پارٹی اور عوام نیشنل پارٹی سے رابطہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک پیپلز پارٹی اور ANP کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو اپنا مخالف نہیں سمجھا ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو اپوزیشن کا حصہ سمجھا ہے. تنظیمی طور پر ارچند کے وہ PDM کا حصہ نہیں رہے ہیں، لیکن تاہم پارلیمنٹ کے اندر جناب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور وہاں پر ان کے ڈومین میں یہ سب وہاں پر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے پارلیمانی پالیسی اور حکمت عملی طے کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کہ حکمران خوش رہیں کہ ہم آپس میں کہیں لڑ رہے ہیں. ہم ایک تنظیم کے حوالے سے تو شاید وہ ہمارے حصہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ سوچ اور فکر اس حکومت کے خلاف اس پر اب بھی اتفاق رائے موجود ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے جس سے آپ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا یہ پروسیس جو ہے یہ غیر جانبدار رہا یا 2 سال پہلے دھرنے کے دوران جو آپ کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اس وعدے پہ عمل ہوا ہے اس لیے آپ کو زیادہ ووٹ ملے؟ ہمارا ایک واضح مطالبہ ہے، چاہے مذاکرات میں یہ بات آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن ہر وقت ہم استقامت کے ساتھ اس ایک مطالبے پر ڈٹے رہے ہیں کہ 2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی اور ہم جس داندلی کی ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے تھے، آج کے اس بلدیاتی الیکشن میں ہمیں وہ نیوٹرل نظر آئے ہیں اور ان کی نیوٹرلٹی اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے
اور دیکھ بھی لیا آپ لوگوں نے کہ جب وہ ذرا غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ JY کی جو بلدیاتی انتخابات میں جیت ہے یا کامیابی، اس کے دو فیکٹرز بتائے جاتے ہیں، ایک ہمسائے ممالک میں جو صورتحال بنے ہیں ایک وہ، اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کو خاموش کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات میں انہیں کامیاب کرایا گیا۔ تو آپ کو اس دونوں فیکٹرز میں کس حد تک حقیقت لگتی ہے؟ دیکھیے، آپ باہر کے عوامل کا تذکرہ ہی نہ کریں، ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے خود مختار لوگ ہیں۔ ہم باہر سے تاثر لینا، باہر سے ڈکٹیشن لینا، اسی کے خلاف تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کے ملک میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی قوم میں، آپ کے ووٹر میں جب تبدیلی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے تو اس عام آدمی کی سوچ اور فکر کو اگر آپ کہیں باہر ملک کے ساتھ جوڑتے ہیں، کہیں آپ اداروں کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو یہ تو پھر آپ قوم کی اور ان کی سوچ اور ووٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ووٹ کی عزت، ووٹر کی عزت اور اس کی خود مختاری اور آزادی رائے، اس کو کسی باہر سے جوڑنا یا ملک کے اندر کسی ادارے سے جوڑنا، میرے خیال میں یہ عام آدمی کے ووٹ کی عزت کی بات نہیں ہے۔ تو اس پر آپ بھی ذرا معذرت کر لیں۔ مولانا صاحب، قومی وفد پر سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی جو ہے اس سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہر دم آئیں، اپنا وطن ہے، ہم پوری طرح چشم برا ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کو اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رنجہ فرما ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں اس پر یہاں میں اب بات نہیں کروں گا، کیونکہ جب انضمام کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی تھی تو میں اس وقت سے اس خدشات کی بات کر رہا تھا۔ خدا نہ کرے کہ ہم کسی مشکل میں چلے جائیں۔ ایک بات باہر ان کی موجودگی میں دوستوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ گیا تو کشمیر کا تنازع چھوڑ کر گیا، برطانیہ گیا تو عرب دنیا میں اسرائیل کا تنازع چھوڑ کر چلا گیا، ابھی افغانستان سے امریکہ گیا تو شاید ڈیورن لینڈ کا تنازع چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور کوئی جذبات میں آ کر نئی مشکل اپنے لیے پیدا نہ کرے۔ ہم پرامن طور پر افغانستان کو بھی ایک مستحکم افغانستان بننے کی ضرورت ہے، مستقل امن کی وہاں ضرورت ہے، 40 سالہ جنگ کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور یہ سازش ہمیں ناکام بنانی ہوگی کہ خدا نخواستہ ہم مشرقی سرحدات کی 70 سالہ مشکل کو آج مغربی سرحد کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ یہ غلط پالیسیاں ہوتی ہیں جس کے تحت ہم اپنے وطن کو اور اپنی ریاست کو مشکل کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔